خداوند یسوع کے پاک معتبر میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس خوبصورت گھڑی میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہو، کیونکہ یہ کوئی عام پیغام نہیں بلکہ خداوند کے کلام کے ذریعے تمہاری زندگی میں نئے دروازے کھلنے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ دعا، یہ کلام، یہ روحانی اعلان 2026 کے لیے تمہارے دروازے کھول دے گا، تمہاری رکاوٹیں گرا سکتا ہے اور تمہاری زندگی میں نیا باب شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے پلیز اس پوری دعا کو دھیان سے سننا اور اپنے دل میں ایمان کے ساتھ قبول کرنا۔ اور ہاں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شروع میں ہی ویڈیو کو لائک کر دو۔ دوستو، گاڈ از لو صرف ایک چینل ہی نہیں بلکہ ایک روحانی خاندان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں خدا کی محبت، دعا، ایمان اور ایک دوسرے کا ساتھ ملتا ہے، جہاں ہم ہر دن خدا کے کلام سے طاقت لیتے ہیں، شفا لیتے ہیں اور سمت حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ پیغام ایک اعلان ہے کہ 2026 میں تمہاری زندگی میں ہر بند دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ تمہارا نگہبان، تمہارا چرواہا، تمہارا سہارا، تمہارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب خداوند تمہارے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی بند دروازہ ہمیشہ بند نہیں رہ سکتا، کوئی زنجیر ہمیشہ زنجیر نہیں رہتی، کوئی پہاڑ ہمیشہ پہاڑ نہیں بنا رہتا، کوئی طوفان ہمیشہ طوفان بن کر نہیں رہتا، کیونکہ جب یسوع حکم دیتے ہیں، جب یسوع بولتے ہیں، جب یسوع راستہ کھولتے ہیں، تب ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اے خداوند، جیسا لکھا ہے مکاشفہ 3 باب اس کی 8ویں آیت میں، دیکھ میں نے تیرے سامنے کھلا دروازہ رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کلام آج تمہاری زندگی پر بولا جا رہا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ صرف کاغذ پر لکھا ہوا لفظ نہیں، یہ خداوند کی زندہ آواز ہے جو تمہاری زندگی کو مخاطب کر رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ 2026 میں تمہاری زندگی میں ایسے دروازے کھلیں گے جنہیں انسان نہیں کھول سکتا تھا، جنہیں پیسہ نہیں کھول سکتا تھا، جنہیں رشتے نہیں کھول سکتے تھے، جنہیں ڈاکٹر نہیں کھول سکتے تھے، جنہیں وکیل نہیں کھول سکتے تھے، جنہیں بار بار کی کوشش نہیں کھول سکتی تھی، لیکن اس سال خداوند یسوع خود انہیں کھولیں گے، کیونکہ وقت آ چکا ہے، تمہارا موسم بدل چکا ہے، تمہاری رات ختم ہو چکی ہے اور اب تمہاری زندگی میں صبح کا وقت آنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند نے کہا ہے، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند نے کہا ہے یسایہ 45:2 میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہ کو ہموار بنا دوں گا، میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2026 کا سال تمہاری جد و جہد کا اختتام اور تمہارے نتائج کی ابتدا کا سال ہے۔ یہ وہ سال ہے جہاں خداوند تمہاری طرف سے لڑیں گے، جہاں خداوند تمہارے راستے صاف کریں گے، جہاں خداوند تمہارے گرے ہوئے خوابوں کو پھر سے زندہ کریں گے، جہاں خداوند تمہاری محنت پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور جہاں خداوند کہیں گے اب وقت آ گیا ہے۔ اے خداوند یسوع، میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس دعا میں موجود ہے اور جو اس آواز کو سن رہا ہے، جہاں کہیں یہ آواز سنی جا رہی ہے، جن کانوں تک آواز یہ جا رہی ہے، اس کی زندگی میں 2026 کا وہ سال ہوگا جب ناممکن بھی ممکن میں بدل جائے گا۔ جو چیزیں ٹھکرا دی گئی تھیں وہ قبول کی جائیں گی، جو راستے بند دکھائی دے رہے تھے وہ کھلیں گے، جو رزق، برکت اور ترقی رکی ہوئی تھی وہاں دوبارہ بہاؤ شروع ہوگا، جو کام ادھورے رہ گئے تھے اور جو خواب بکھرتے نظر آ رہے تھے خدا انہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ یہ سال خدا کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا سال ہوگا۔ رکے ہوئے پیسے آنا شروع ہوں گے، ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی، خوف ایمان میں بدل جائے گا، فکر سلامتی میں بدل جائے گی، کمزوری طاقت میں بدل جائے گی، بیماری شفا میں بدل جائے گی، اور جو دروازے بند تھے اب وہ کھلنے لگیں گے، کیونکہ تو ہمارا خداوند ہے، تو ہمارے دائیں طرف کھڑا رہتا ہے، تو راستے کھولنے والا خداوند ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، کہیں نہ کہیں تم بھی تھکے ہوئے ہو، تم بھی کمزور ہو، تم نے بہت کوششیں کی، بہت بار لوگوں پر بھروسہ کیا، مدد مانگی، دروازے کھٹکھٹائے، لیکن جواب نہیں آیا، راستہ نہیں کھلا، فون کا جواب نہیں آیا، موقع نہیں ملا۔ لیکن آج اسی لمحے خداوند کہتا ہے، میں نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا اور اب میں مداخلت کر رہا ہوں اور اب میں خود کام کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی خداوند جان بوجھ کر سب کچھ خاموش کر دیتا ہے
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سہارا انسان نہیں، ہمارا سہارا دنیا نہیں، ہمارا سہارا پیسہ نہیں، ہمارا سہارا حالات نہیں، ہمارا سہارا صرف اور صرف یسوع ہے۔ بولو، ہمارا سہارا صرف اور صرف یسوع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زبور 121 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خدا کی طرف سے آتی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، جہاں سے شفا آتی ہے، جہاں سے رہنمائی آتی ہے، جہاں سے مستقبل محفوظ ہوتا ہے، جہاں سے بوجھ ہٹتے ہیں، جہاں سے آنسو پہنچے جاتے ہیں، جہاں سے زندگی بدلتی ہے۔ اب میرے ساتھ یہ دعا آہستہ آہستہ دہراؤ، پورے ایمان کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ بولو، اے خداوند یسوع، میں تجھے پکارتا ہوں، میں تجھے اپنی زندگی سونپتا ہوں۔ اس 2026 میں میرے آگے تو چل، میرے راستے کھول، میری جد و جہد کو تبدیل کر، میری زنجیروں کو توڑ دے، میری زنجیروں کو توڑ دے خداوند جی، میرے بند دروازوں کو کھول دے خداوند جی، میرے گھر میں سلامتی اتار، میرے خاندان کو برکت دے، میرے جسم کو شفا دے، میرے دل کو مستحکم کر، میرے ٹوٹے اعتماد کو بحال کر، میرے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے، میرے مالی وسائل میں ترقی لا، میری نوکری، میرے کاروبار، میرے مستقبل پر اپنا ہاتھ رکھ۔ اے خداوند، یہ سال میرے بریک تھرو کا سال ہوگا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب ہم 2026 کے لیے خداوند کے وعدوں کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ خداوند کا کلام صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی پر بولنے کے لیے ہے، یعنی ہماری زندگیوں پر لاگو کرنے کے لیے ہے، کیونکہ بولا ہوا کلام ماحول بدل دیتا ہے، بولا ہوا کلام حالات کو چیلنج کرتا ہے، بولا ہوا کلام اندیکھی دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ اور جب ایک مسیحی شخص ایمان کے ساتھ کلام کو اعلان کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر قبول کرتا ہے، تو آسمان اس کی طرف سے حرکت میں آ جاتا ہے۔ آج خداوند تمہیں بلا رہا ہے، وہ جانتا ہے، تم ایمان رکھو اور چلتے رہو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے خواب پھر سے جڑ سکتے ہیں، بکھرے ہوئے خواب پھر سے صورت اختیار کر سکتے ہیں، رکی ہوئی برکتیں پھر سے جاری ہو سکتی ہیں، بند ہوئی چیزیں پھر سے کھل سکتی ہیں۔ یسوع کے پیارو، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، جیسا دنیا دیتی ہے ویسا میں تمہیں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہ کلام آج تمہارے لیے ہے، یہ کلام تمہارے دل میں اتر رہا ہے، یہ سلامتی تمہارے خیالات کو مستحکم کر رہی ہے، یہ سلامتی تمہارے اندر چل رہے طوفانوں کو روک رہی ہے، یہ سلامتی رات میں نیند بحال کر رہی ہے، یہ سلامتی تمہیں مستقبل کے خوف سے آزاد کر رہی ہے، کیونکہ خداوند کی سلامتی تمہیں سنبھالتی ہے، ڈھانپتی ہے اور تمہیں مستحکم کھڑا رکھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یسایہ 41 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ کلام صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ کلام تمہاری ریڑھ کی ہڈی کی طرح تمہیں تھامنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب زندگی لڑکھڑاتی ہے تب یہی کلام تمہیں کہتا ہے، گر مت، ٹوٹ مت، رک مت، میں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب وہ جو سب پر قادر ہے کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تب کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی حملہ، کوئی بدکار روحانی منصوبہ تمہارے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اے خداوند، میں آج اس سننے والے بھائی، اس سننے والی بہن کی زندگی پر دعا کرتا ہوں کہ 2026 میں تو ان کی زندگی سے ہر خوف، ہر فکر، ہر ذہنی بوجھ، ہر روحانی بندھن، ہر بدکار منصوبہ، ہر ناکامی کی زنجیر، ہر بیماری کا تیر، ہر مالی حملہ یسوع کے نام سے توڑ دے، یسوع کے نام سے توڑ دے۔ اپنے حفاظتی حصار میں رکھ پیارے خداوند جی۔ یہ سال ہار کا نہیں، یہ جیت کا سال ہوگا،
یہ سال رکاوٹ کا نہیں، یہ سال بہاؤ کا سال ہوگا۔ یہ سال بے سکونی کا نہیں، یہ سال سلامتی کا ہوگا۔ یہ سال کمی کا نہیں، یہ سال فراوانی کا ہوگا۔ یہ سال خوف کا نہیں، یہ سال ہمت کا ہوگا۔ یہ سال آنسوؤں کا نہیں، یہ سال گواہی کا ہوگا۔ یہ سال انتظار کا نہیں، یہ سال نتائج کا ہوگا۔ یہ سال ہار کا نہیں، یہ سال بحالی کا ہوگا۔ یہ سال ٹھہراؤ کا نہیں، یہ سال ترقی کا ہوگا۔ خدا کے پیارو، آج خداوند کہہ رہا ہے، میں تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہوں، میں تیرے خاندان میں کام کر رہا ہوں، میں تیرے بچوں کے مستقبل پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں تیری نوکری اور کاروبار میں مداخلت کر رہا ہوں، میں تیری صحت میں شفا لا رہا ہوں، میں تیری دعاؤں کا جواب دے رہا ہوں۔ چاہے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں، لیکن ایمان رکھو، ماحول بدل چکا ہے، موسم بدل چکا ہے، سمت بدل چکی ہے، اور آسمان نے تمہارے بارے میں فیصلہ لے لیا ہے۔ اے خداوند یسوع، جیسا زبور میں لکھا ہے، راست باز پکارتے ہیں اور خداوند سن لیتا ہے اور انہیں ان کی سب مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ اے خداوند، آج جو رو رہا ہے اسے جواب دے، جو تھک چکا ہے اسے طاقت دے، جو ٹوٹ چکا ہے اسے اٹھا کھڑا کر، جو الجھن میں ہے اسے سمت دے، جو غیر محفوظ ہے اسے یقین دے، جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے سامنے راستہ کھول دے، جو مدد مانگ رہا ہے اس کی زندگی میں مدد بھیج، جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کا جواب دے۔ پیارے خداوند، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری لڑائی تم اکیلے نہیں لڑ سکتے، تمہارا درد خداوند جانتا ہے، تمہاری جد و جہد خداوند دیکھ رہا ہے، تمہاری راتیں خداوند سمجھتا ہے، تمہارے آنسو خداوند نے گنے ہیں۔ خداوند کہتا ہے، تیرے گرنے سے پہلے میں نے تجھے پکڑ لیا تھا، تیرے ٹوٹنے سے پہلے میں نے تجھے تھام لیا تھا، تیرے ہار ماننے سے پہلے میں نے تیرے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ اس لیے ایمان رکھو، یہ سال تمہارا اختتام نہیں، یہ سال تمہاری ابتدا ہے، یہ سال تمہاری کہانی کا سب سے تکلیف دہ باب نہیں، یہ سال تمہاری گواہی کا سال ہے۔ اب میرے ساتھ یہ اعلان بولو، سب لوگ بولو، اپنے منہ سے اقرار کرو، بولو، 2026 میں میں اکیلا نہیں، یسوع میرے ساتھ ہے۔ اس سال میری برکتوں کے راستے بنیں گے، اس سال میرے گھر میں سلامتی ہوگی، اس سال میری صحت بحال ہوگی، اس سال میری زندگی بدلے گی۔ 2026 میں کوئی دشمن میرے خلاف کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع میری ڈھال ہے، میرا نگہبان ہے، میری شناخت ہے، میرا جیون ہے۔ اور خداوند، جیسے ہم اس کلام کو قبول کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم اپنی پوری زندگی، اپنے خاندان، اپنے مستقبل، اپنے خوابوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، کیونکہ خداوند تو ہی ہماری زندگی سنبھالتا ہے، تو ہی ہماری سمت طے کرتا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور تو ہی ہماری جیت کا منبع ہے۔ خداوند، تیرا کلام کہتا ہے کہ تو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں بھی تو ہمارے لیے جاگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو دروازے ہماری کوششوں سے نہیں کھلے وہ تیری رحمت سے کھلیں گے، جو مسائل ہمارے عمل سے نہیں ٹوٹے وہ تیری مداخلت سے ٹوٹیں گے۔ اے خداوند، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ 2026 صرف ایک سال نہیں، یہ ایک روحانی موڑ ہے، ایک نیا باب ہے، ایک نیا موسم ہے، جسے خداوند نے خود ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو بھی اس کلام کو ابھی سن رہے ہو، خداوند تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دشمن کا حملہ یہ ثبوت ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ مخالفت اٹھنا یہ اشارہ ہے کہ برکت قریب ہے، رکاوٹیں آنا یہ ثبوت ہے کہ دروازہ کھل رہا ہے، اور بھیڑ کا شور یہ اشارہ ہے کہ بلاوا سچ ہے۔ اس لیے مت گھبراؤ، پیچھے مت ہٹو، مت ہار مانو، کیونکہ یہ لڑائی تمہاری نہیں، یہ خداوند کی ہے۔ اے خداوند جی، جب دشمن برائی کی سازش رچتا ہے تو اسے برکت میں بدل دیتا ہے، جب لوگ نیچا دکھانے کی سوچتے ہیں تو اٹھا کر بلند کر دیتا ہے، جب حالات بند ہونے لگتے ہیں تو راستہ نکال دیتا ہے، جب انسان نہ کہتا ہے تو ہاں کا اعلان کرتا ہے۔ اے خداوند، ہم آج اس کلام کو قبول کرتے ہیں کہ جو مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ شرمندہ نہ ہوگا،
اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سال شرمندگی کا نہیں، عظمت کا ہوگا، درد کا نہیں، شفا کا ہوگا، گراوٹ کا نہیں، اٹھان کا ہوگا، رونے کا نہیں، گواہی کا ہوگا، ہار کا نہیں، فتح کا ہوگا۔ خداوند، جیسے تو نے داؤد کو غاروں سے نکال کر بادشاہوں کی کرسی تک پہنچایا، جیسے تو نے یوسف کو قید خانے سے اٹھا کر محل میں کھڑا کیا، جیسے تو نے آستر کو عام سے غیر معمولی بنا دیا، جیسے تو نے پترس کو خوف سے نکال کر طاقت میں کھڑا کیا، ویسے ہی تو آج اس دعا میں موجود ہر شخص، ہر بھائی، ہر بہن کی حالت کو بدل دے، اس کا موسم بدل دے، اس کی گواہی لکھ، اس کی شناخت بدل دے، تاکہ لوگ کہیں یہ وہی شخص ہے، یہ کیسے بدل گیا، اور وہ جانے کہ یہ انسان کا نہیں، خداوند کا کام ہے، یہ تیرا کام ہے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ہم ان دروازوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں تو کھولنے والا ہے، ہم ان جوابوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں تو بھیجے گا، ہم اس شفا پر ایمان رکھتے ہیں جو تو دے گا، ہم اس سلامتی پر ایمان رکھتے ہیں جو تو اتارے گا، اور ہم اس گواہی پر ایمان رکھتے ہیں جو تو لکھے گا۔ اے خداوند، جہاں ہار تھی وہاں جیت دے دے، جہاں ٹوٹن تھی وہاں شفا دے دے، جہاں آنسو تھے وہاں خوشی عطا کر، جہاں کمی تھی وہاں فروانی عطا کر، جہاں بندھن تھا وہاں آزادی عطا کر، جہاں رات تھی وہاں صبح دے پیارے خداوند جی۔ اب میرے ساتھ ایمان میں یہ بولو، اے خداوند جی، میں تیار ہوں، جیسے تو چاہے ویسے چلا۔ اے خداوند، میں تیار ہوں، جیسے تو چاہے ویسے چلا، جیسا تو چاہے ویسا بنا، جہاں تو بلائے وہاں لے چل، جسے تو ہٹائے اسے ہٹا، جسے تو جوڑے اسے جوڑ، جو تو کہے وہی سچ ہے، جو تو بولے وہی نتیجہ ہے۔ تیرا وقت مکمل ہے، تیری مرضی بہترین ہے، اور میں تیرے ہاتھوں میں محفوظ ہوں۔ اے خداوند، اس سننے والے کو ایسی سلامتی دے جو نیند میں اتر کر روح کو آرام دے، ایسے خواب دے جو مستقبل کی نبوت بن جائیں، ایسے جواب دے جو ناممکن کو ممکن کر دے، ایسے مواقع دے جو انسان کی صلاحیت سے نہیں تیری رحمت سے آئیں، اور ایسی حفاظت دے کہ کوئی بدکار طاقت، کوئی روحانی حملہ، کوئی منفی منصوبہ اس کی زندگی پر اثر نہ ڈال سکے۔ اے خداوند، تیرے پروں کے سائے میں آرام دے، تیرے بازوؤں میں آرام دے، تیری موجودگی میں طاقت دے، اور ہمیشہ یہ تیرے نام کی حمد کرے۔ خداوند، ہم سب یہ تیرے قیمتی، طاقتور اور زندہ اور اختیار والے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔